السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے مکمل دین کے سیکھنے کا مطالبہ کیا ہے. مکمل دین ہماری زندگیوں میں آئے، اس کی نیت کرنا اور اس کی فکر کرنا اور اس کو لینے کی کوشش کرنا. بعض مرتبہ آدمی اس غلط فہمی میں رہتا ہے کہ اجزائے دین کے آنے سے آدمی اپنے آپ سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی دین کے اجزاء جیسے نماز، تلاوت، ذکر، عبادات یہ بہت بڑے اعمال ہیں، لیکن دین تو ایک مکمل زندگی ہے جس میں ایک بہت بڑا شعبہ ہے معاملات کا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرمایا، نعمت بنایا، تو ہمیں اس کی فکر ہمیں کرنی ہے. دین اسلام میں ایک بہت بڑا شعبہ ہے معاملات کا. جتنی تفصیلات کتابوں میں معاملات کی لائن سے آئی ہیں، اتنی تفصیلات جو ہے کسی اور شعبے میں نہیں آئی. تو معاملات کا مذاکرہ ہو رہا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی ضروریات کو مال سے جوڑا ہے. مال کمانا، مال خرچ کرنا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. مال کمانے کے آداب کیا ہیں کہ آدمی مال کس طرح کمائے، کس طرح حاصل کرے، یہ اس کے کیا آداب ہیں. کیونکہ ایک تو ہے توکل. توکل دل کا عمل ہے، کمانا بدن کا عمل ہے. توکل کا جاہلانہ تصور کیا ہے؟ آدمی اللہ پر بھروسہ کر کے آدمی اسباب کو بھی چھوڑ دے، دنیا کی محنت میں سستی ظاہر کرے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت فرماتے ہیں جو محنتی ہوتا ہے. تو توکل دل کا عمل ہے اور کمانا یہ بدن کا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا پرندے سے. لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے. وہ حق کیسے ہے؟ جیسے پرندے کرتے ہیں. تغدو خماسا تروح بطانا، یہ پرندوں سے جو تشبیہ دی گئی، پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن اپنے پیٹ کے لیے صبح نکلتے ہیں، شام میں اللہ ان کے پیٹ کو بھرتا ہے اور واپس آتے ہیں. تو اس میں چونکہ ہماری ضروریات زندگی کا تعلق اللہ نے مال سے جوڑا ہے، تو اس میں ہمیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس میں برکت ہو اور یہ ہمارا کمانا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہو. تو اس کے لیے کچھ آداب ہیں. سب سے پہلی بات
دلوں کا یہ یقین بندہ یہ بنائے کہ مال کا مالک اللہ ہے۔ دنیا یہ تصور پیش کرتی ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ تمہارا ہے، پھر بندہ اس میں آزادی چاہتا ہے، جس طرح چاہے میں کماؤں، جس طرح چاہے میں خرچ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نظریہ عطا فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، مالک الملک تو اللہ ہے، ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہے، پالنے والے اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پالتے ہیں، یہ دل کا یقین ہو۔ پلنے میں، میری ضرورتوں کے پورا ہونے میں ان اسباب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اپنی قدرت سے پالتا ہے، اپنے حکم سے پالتا ہے، اور میں کماتا ہوں اللہ کا حکم سمجھ کر۔ اس یقین کا اثر جو ہے نا، جب یہ یقین دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو بندہ کبھی کمانے میں حکم نہیں توڑتا۔ اسی لیے بار بار یہ یقین بنایا جاتا ہے کہ ہماری ضروریات کے پورا کرنے والے اللہ ہیں، ضرورتوں کے پورا ہونے کا تعلق اللہ نے اپنی قدرت سے رکھا ہے، حکم دیا ہے۔ حکم سمجھ کر جب بندہ اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دنیاوی چیزوں میں، اسباب میں جب لگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یقین یہ بنے اس کا، اور اس کا دوسرا اثر ہماری زندگی میں کیا پیدا ہوتا ہے کہ آدمی مال کمانے میں اس قدر مشغول نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے احکامات سے اور آخرت کی زندگی سے غافل ہو جائے، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ دوسرا ادب ہے، سب سے پہلے یقین، اور دوسری چیز ہمارے دلوں کے اندر یہ بات ہو کہ یہ کماؤں لیکن اس درجے نہیں کہ یہ کمائی جو ہے فرائض سے غافل کر دے، آخرت کو میں بھول جاؤں۔ کیوں؟ اگر اس راستے سے بندہ کمائے گا تو پھر وہ کمائی حرص کا ذریعہ لے گی، وہ حرص پیدا ہوگا اس کے اندر، اور حرص بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یرحم من یشاء یعذب من یشاء، مفسرین فرماتے ہیں یرحم من یشاء بالقناعت، اللہ رحم فرماتے ہیں جس پر چاہتا ہے قناعت کے ذریعے، یعذب من یشاء بالحرص، اللہ جسے چاہتا ہے عذاب میں مبتلا کرتا ہے حرص کے ذریعے۔ تو حرص ایک عذاب ہے، ایک تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری کہ دل میں دنیا کی حرص پیدا ہو جائے، پھر وہ ایک عذاب میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ اس کا نفس کبھی نہیں بھرتا، اس کا جی کبھی نہیں بھرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 سونے کے وادی بھی اگر مل جائیں تیسرے کی تمنا کرے گا، 3 مل جائیں چوتھے کی تمنا کرے گا، پیٹ اس کا مٹی کا قبر ہی بھرے گا۔ تو ہمیں کماتے ہوئے یہ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ تمہارا کمانا حرص کا درجہ نہ لے۔ لا تتخذوا الضیعہ، ضیاع کہتے ہیں کہ آدمی فرائض کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، دنیا کو مقصد بنا لیا۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ اسی لیے جو ہے نا علامت البرکت القناعہ، مال میں برکت کی علامت کیا ہے؟ قناعت ہے۔ میرے مال میں برکت ہے یا نہیں؟ آدمی جائزہ لینا ہے تو اپنے دل سے پوچھے، میرے دل میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر میں راضی ہوں، مطمئن ہوں؟ اور دوسری چیز وتوفیق الطاعہ، اس مال سے میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں تو یہ میرے مال میں برکت ہے۔ اللہ جب کسی کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے اسے سب سے پہلے قناعت کی توفیق دیتے ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے پر خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، پھر اس سے وہ اللہ کو راضی کرتا رہتا ہے۔
تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کی دعائیں سکھائی امت کو. اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو آپ مجھے دیے ہیں اس پہ دل کو راضی کر دیجئے، مطمئن کر دیجئے. تو دوستو کمانے کا کے آداب ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی کیا بات ہے، اپنا دل کا یقین صحیح کرے. یقین اور توکل کا تعلق دل سے ہے، محنت سے نہیں ہے. محنت آدمی کرے، حکم سمجھ کے کرے. اللہ کا حکم سمجھ کے میں جاب کر رہا ہوں، اللہ کا حکم سمجھ کے میں، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. حکم ہے اللہ کا، حلال کماؤ، حلال کھاؤ. حکم سمجھ کر میں یہ پورا کر رہا ہوں. اور تیسری چیز، میری جاب، میری تجارت، میرا کمانا اس قدر مشغول مجھے نہ کر دے کہ میں فرائض کو ہی بھول گیا. نمازوں کی کوئی خیریت نہیں، آخرت یاد نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہے نا بڑی خطرناک ہیں. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ کتنی بہترین حدیث ہے، کیا نیت ہماری کیا ہونی چاہیے. دیکھیں، من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألہ وسعیا علی اہلی وتعطفا علی جاری. 4 باتیں ہوں. ہر آدمی کمانے کے لیے نیت کرے، مجھے حلال کمانا ہے. حلال کمانا، دیکھیں نا، کمانے میں اگر دیکھیں دو ہی چیزیں غور کریں تو 2 ہی چیزیں بنیاد ہیں. ایک ہے حرام نہ کماؤ، ایک حرام نہیں کمانا. دوسرا حلال چیز کو حرام طریقے سے نہیں کماؤ. بس ختم. کتنا آسان دین ہے. ایک ہے حرام نہیں کماؤ. اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں حرام کی ہیں اس کو نہیں کمانا ہے مجھے بس، اور جو باتیں حلال کی ہیں اس کو حرام طریقے سے نہیں کمانا ہے. بہت آسان دین پیش کیا. اس لیے نیت ہماری کیا ہو کہ مجھے حلال کمانا، اور میں اپنی اللہ نے میری ضروریات زندگی کو مال سے جوڑا ہے. کسی کے سامنے سوال نہیں کرنا ہے، کیونکہ سوال ذلت ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. بندہ محنت کرے. مجھے جو ہے نا بس محنت کر کے مجھے اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا. اور تیسری چیز، اللہ نے توفیق دی ہے تو اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والے، اپنے فیملی، ان کا بھی خیال رکھنا. تو کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ اسے اس طرح اٹھائیں گے، اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکے گا. دوستو کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا سوچیں. جو مصلے پر بیٹھنا جو عبادت ہے، مصلے پر بیٹھنا عبادت ہے، اسی طرح ایک آدمی جاب پر 8 گھنٹے بیٹھ رہا ہے، بیٹھا ہے جاب پر، بیٹھا ہے بزنس پر، لیکن مصلی اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے دیکھیں نا، ایک حدیث میں ایک جملہ آتا ہے، سوق المسلمین کا مصلی ہو. مسلمان کے بازار مسلمان کے مسجدوں کی طرح ہے. سوق المسلمین کا مصلی ہو. مسلمانوں کے بازار کیسے ہیں؟ گویا ان کے مسجدیں ہیں. مسجد میں جس طرح وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اسی طرح بازاروں میں بھی وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. مسجد میں جو ثواب انہیں ملتا ہے، وہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جاب پر، اللہ تعالیٰ ان کو بزنس پر. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، من امسا کالنا من عمل یدی امسا مغفورا لہ. صبح سے لے کے شام تک ایک آدمی محنت کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن اس کی نیت صحیح ہے، یقین درست ہے، کوئی فرائض اس کے نہیں چھوٹ رہے، آخرت کو سامنے رکھ کے پورے کمانے کے آداب کو سامنے رکھ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شان میں مغفرت فرما رہے. اللہ ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک چیز ہے، جس شعبے سے اللہ نے ہمیں جوڑا ہے اس شعبے کا دین ہمیں سیکھنا، یہ بھی ایک ادب ہے. جس شعبے سے اللہ نے ہمیں جوڑا، ایک آدمی ڈاکٹر ہے، ایک آدمی لائر ہے، ایک آدمی جو ہے انجینئر ہے، ایک آدمی جو ہے کوئی کسی جو شعبہ ہے اس شعبے کا دین میں سیکھو. اور یہ دنیا کا بھی اصول ہے، جب تک آدمی اس لائن میں مہارت حاصل نہیں کرتا، اسے لائسنس نہیں دیا جاتا.
کہ بھئی آپ یہ ریسٹورنٹ چلائیں، آپ یہ دکان چلائیں، آپ فلاں کام نہیں. تو اسی طرح ہمارے نزدیک کہ دیکھیں کیوں، اس لیے کہ اگر اس کا دین اگر میں سیکھوں گا تو پھر وہ جو ہے نا اسی سے میں اللہ کو راضی کروں گا، اسی شعبے سے میں آخرت بناؤں گا، وہی شعبہ میرے لیے میری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا. یہ ایک چیز ہے. اور تیسری اور ایک 5 ہو گئی چیزیں کمانے میں، جیسے اور پھر جیسے سبحان اللہ کمانے میں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین. سبحان اللہ، بڑی جامع حدیث ہے. دنیا میں رہتے ہوئے حلال کھلا ہوا ہے، حرام کیا ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے، پتہ چل رہا ہے بھئی یہ حلال یہ حرام. وبینہما مشتبہ، ان دونوں کے درمیان بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ڈاؤٹ فل ہیں. اچھا کیا ہے، کیسا ہے، کیوں نہیں، کیا ہے. ہاں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی مشتبہ چیزوں سے اپنے کو بچا لے، اس کا دین، اس کی عزت دونوں اللہ حفاظت فرما لیتے ہیں. یہ گارنٹی ہے. جو آدمی مشتبہ حلال میں گیا ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے، حرام میں پڑا وہ تو بہت حکم توڑ دیا، لیکن دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں مشتبہ، ڈاؤٹ میں ڈالنے والی چیزیں. آدمی جتنا ہو سکتا اس سے اپنے آپ کو بچائے. یہ بھی ایک کمائی کا ادب ہے. ایسا نہیں ہے، یہ اصل بنیاد ہے دنیا کی محبت. جب دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے، حرص غالب آ جاتی ہے، پھر آدمی جو ہے اس چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے. اسی لیے حرص کو بہت بڑی خطرناک بیماری فرمایا. یہ بیماری ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ اس سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. کماتے ہوئے آدمی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا. تو مشتبہ چیزوں سے آدمی بچے. ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے جو ہے کپڑا بیچا. حضرت نے پوچھا بھی کہ کپڑا کتنا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ کپڑا جو ہے 1000 درہم کا ہے. 1000 درہم. کہنے لگے 1000 درہم، اچھا. تو اس کپڑے کو جو ہے نا خریدا. اس کی جو صحیح قیمت تھی وہ مطلب اس کپڑے کو جب خریدا گیا تو اس میں جو ہے ایک عیب نظر آیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو خاموش رکھ لیا. ان کے ایک پارٹنر تھے ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کہا دیکھو یہ کپڑا ہے، اس میں ایک عیب ہے. کوئی بھی آدمی آ کر خریدے تو پہلے اس کو عیب بتانا، پھر قیمت بتانا. وہ اگر مطمئن ہے تو ٹھیک ہے. تو ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے کسی معاملے میں بھول جاتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کپڑا بیچ دیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے، پوچھا وہ کپڑا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے بیچ دیا. اچھا کیا آپ نے وہ عیب بتایا انہیں؟ کہنے لگے بھول گیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہوئے. تو فوراً کیا کیا؟ 3 کام کیے انہوں نے. سب سے پہلے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، پارٹنرشپ ختم کر دی. کہا کہ میں آپ کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کرتا. پارٹنرشپ جو ہے نا بڑی برکت کی چیز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، ہاں یعنی اللہ کا قول ہے، حدیث قدسی ہے. کتنی ہے؟ انا ثالث، میں تیسرا ہوں. ہاں 2 پارٹنروں کے درمیان، 2 شریک کے درمیان جب آدمی 2 شریک مل کر کسی چیز میں کرتے ہیں، میں ان دونوں کے درمیان میں تیسرا ہوتا ہوں. کیا مطلب؟ میری مدد، میری اعانت، میری ان کے ساتھ مدد ہوتی ہے. ما لم یحب، جب تک کہ وہ خیانت نہ کرے. جس وقت وہ خیانت کر لیں اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس معاملے سے ہٹ جاتا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں
داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے ایک جملہ کہلوایا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اکثر پارٹنر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاء، خلطاء خلید کہتے ہیں پارٹنر، مل کر کوئی معاملہ کرنا۔ اکثر وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاء، اکثر پارٹنر ایک دوسرے پر کیا کرتے ہیں؟ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ اصول ہے دنیا کا۔ دیکھیں کہیں بھی آپ کسی کے ساتھ پیسہ لگائیں، تھوڑے دن کے بعد خیانت، دھوکہ سب نظر آ جاتا ہے۔ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، بہت تھوڑے ہیں جو پارٹنر سچائی، امانت، معاملات کی صفائی کا یاد رکھتے ہیں۔ کون رکھتے ہیں وہ؟ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، جن کے اندر واقعی ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں اپنے پارٹنر کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں اس کے ساتھ جو ہے زیادتی نہیں کر سکتا۔ عمل صالح کا مطلب نماز نہیں ہے، کیونکہ تجارت کا جو دین ہے وہ دین الگ ہے، مال کمانے کا جو دین ہے وہ الگ ہے۔ وہ دین کیا ہے؟ عجیب بات ہے کہ دو بڑے طاقتور صفات ہیں خاص طور پر مال کمانے کے لیے، ایک ہے امانت، ایک ہے سچائی۔ صادق امین، سچائی، امین، امانت داری۔ اور یہی دو صفات اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار صفات سے نوازا، بہت بے شمار صفات ہیں آپ کے، لیکن سب سے زیادہ ممتاز جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیے وہ کون سے؟ صادق الامین، صادق الامین، صادق الامین۔ 40 سال تک سارے مکے میں ایک ایک کی زبان پر تھا صادق الامین، صادق الامین، صادق الامین۔ آپ سوچیں، کیونکہ معاملات کی صفائی، اس کی دنیاوی برکت کیا ہے؟ سامنے والے میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، معاملات کی صفائی سے یعنی ہماری کمائی حلال ہوتی ہے، سب اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی چیز کیا بولو کہ سامنے والے میں اعتماد پیدا ہونا۔ اور معاملات کی صفائی اگر نہیں ہے پھر بات کا اعتماد نہیں رہتا۔ لا الہ الا اللہ، خاص طور پر جو ہے نا دین کا کام کرنے والے، خاص طور پر دین پر یہ لوگ، ان لوگوں کی صفائی تو اور آگے ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات پیش کرنے والے ہیں، اس سے پہلے اللہ نے پورے قوم کے اندر ایک ایسا اعتماد پیدا کروایا ایک ایک کی زبان پر، صادق امین، صادق امین۔ کیونکہ سچائی کی اپوزٹ جھوٹ ہے، امانت کی اپوزٹ دھوکہ ہے۔ آپ اگر سوچیں پورے اسلام کا خلاصہ علماء نے لکھا ہے سچائی، امانت داری ہے۔ کفر کا جو خلاصہ ہے جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ دجال کی خصوصیت جھوٹ ہے، جتنا دجالیت بڑھے گی اتنا جھوٹ بڑھے گا۔ ہم جھوٹ کو بہت آسان سمجھتے ہیں، ہاں بہت معمولی سمجھتے ہیں، سچائی تو بہت بڑی صفت ہے، اس سے بڑی صفت نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے پیسے ہیں، سچائی کے لیے تو صحابہ نے ٹھوکریں قربان، دنیا کے لیے دنیا قربان کر دی۔ کعب بن مالک کا واقعہ دیکھیں کہ سچائی کی قیمت کیسے تھی ان کے دلوں کے اندر۔ اس لیے دوستوں کہ ہمارے معاملات میں سچائی ہو، ہمارے کمائیوں میں سچائی ہو، ہماری کمائی میں امانت داری ہو۔ امانت، امانت کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں امانت، کام میں امانت، وہ کام کو امانت کے ساتھ کرنا، صحیح طریقے سے کرنا، دھوکہ نہیں ہونا۔ دھوکہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے بھائی، میں اس کو اپنے سے نکال دیا۔ کتنی بڑی بات، کالج سے نکال دیتے، مدرسے سے اخراج ہو جاتا ہے، کمپنی سے لے آف کر دیتے، ملک سے دربدر کر دیتے، آدمی کہیں نہ کہیں ٹھکانہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو آدمی دھوکہ دے کسی، یہ کس وقت فرمایا؟
آپ بازار میں ایک وقت گئے، وہاں پر جو ہے نا ایک آدمی جو ہے گیہوں بیچ رہے تھے، تو وہ جو ہے ان کی آپ نے ہاتھ اندر ڈال کر دیا، اوپر خشک تھا اندر گیلے تھے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ پھر اس موقع پر آپ نے یہ جملہ فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس لیے صرف جو ہے نا کمائی میں نہیں، پوری زندگی میں یہ ہمارے اندر اصول ہو، سچائی، امانت داری. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ہم جو ہے نا اگر اپنے ذہن میں بٹھائیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ معاملات کے پورے شعبے کو 4 باتوں میں سمیٹے کہ دیکھیے 4 بنیادی باتیں ہیں. آدمی اگر ان 4 باتوں کو اگر کوشش کر کے کنٹرول کر لے، وہ معاملات کا اس کا دین صاف ہوگا، معاملات میں صفائی ہوگی. وہ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ خیر خواہی. سب سے پہلی چیز نفع رسانی. نفع رسانی کا مطلب کیا؟ میری ذات سے دوسروں کو بھلا ہو، بس میری ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو، میری ذات سے دوسروں کو نفع ہو. خاص طور پہ معاملات میں ہمیشہ سوچتا رہنا. جیسے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو انہوں نے بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نماز پر، زکوٰۃ پر. تیسری چیز النصح لکل مسلم، میں ہر ایک کے ساتھ بھلا کروں گا. اور ایک گھوڑا خریدا، وہ جانتے تھے یہ گھوڑا کون سی نسل کا ہے، وہ بیچنے والا مجبور تھا بیچارہ. مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا ہے کبھی کسی. مجبور تھا، اس نے 300 میں بیچ دیا، کہا 300 ہے. تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، میں اس کی نسل جانتا ہوں، یہ 300 کا نہیں اور زیادہ ہے. اور کتنا اور کتنا، بڑھاتے گئے. 300 کا گھوڑا بیچنے والا اسے کہا یہ 800 میں بیچو، یہ 800 کا، اس کی اصل قیمت 800 ہے. تو ان کے ساتھ جو ایک آدمی تھے کہنے لگے وہ 300 میں تو بیچ رہا تھا. دیکھو نا، آدمی کو اپنا اختیار ہے، اپنی چیز جتنے میں چاہے بیچے، اس کی مرضی ہے قانونی اعتبار سے. لیکن صحابہ کی سوچ دیکھیں، نہیں میں اس کا بھلا کرنا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہا تھا النصح لکل مسلم. تو فرمایا میں جو ہے کیا کروں گا؟ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے طے کر لیا کسی کا بھلا، ہر ایک کا نفع چاہتا ہوں. کیونکہ نفع رسانی کی جو اپوزٹ ہے وہ دھوکہ ہے. دھوکے سے آدمی بچے، اتنی خطرناک چیز دھوکہ. دوسری جو چیز ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاملات میں کہ آدمی جو ہے عدل و انصاف کا معاملہ کرے. عدل انصاف، کیونکہ احسان تو بڑی چیز ہے، عدل انصاف بہت ضروری. کیونکہ عدل سے آدمی ہٹتا ہے تو ظلم ہوتا ہے، اور ظلم بڑی خطرناک نحوستیں ہیں اس کی. اور عدل کی بڑی برکتیں ہیں انشاءاللہ. اگر ہمارے گھروں میں، ہمارے معاملات میں عدل آ جائے، ایسی عدل کی برکتیں ہم سنتے نا. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیسی برکتیں، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کیسی برکتیں تھی. یہ سب انصاف کے زمانے کی برکتیں ہوتی ہیں. گھر کے اندر اگر انصاف ہونا، اس عدل کی برکت اللہ میں. معاملات میں دیکھو، اصل میں کمانا زیادہ اصل نہیں ہے، جس طریقے سے مال میرے پاس آ رہا ہے وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ہے، پھر وہ تو ماشاءاللہ اس میں برکتیں ہی برکتیں. تیسری چیز سچائی ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کیونکہ سچ کو اگر چھوڑیں گے جھوٹ ہوگا. دیکھو جہاں بھی معاملات میں بگاڑ آتا ہے، وہاں جو ہے یا تو دھوکہ شامل ہوتا ہے، یا جھوٹ شامل ہوتا ہے، یا ظلم شامل ہوتا ہے. معاملات میں جہاں بھی بگاڑ آتا نا، اس میں بڑے بڑے گناہ کبیرہ شامل ہوتے ہیں، یا تو جھوٹ، یا تو دھوکہ، یا تو ظلم. ان سب کی حفاظت کیسے ہو آدمی سوچے. اور چوتھی چیز امانت ہے. امانت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 صفات کو اللہ نے بالکل کھول کر بتایا. ہاں، صادق الامین، صادق الامین. اللہ میں یہی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ خوبیاں اللہ پیدا فرمائے. تو بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سچائی، امانت ہو،
جو شعبہ اللہ نے جس شعبے میں ہمیں رکھا ہے، میں سچ کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی جو ہے کسی چیز کو بیچنے میں قسم کھائے اور خاص طور پہ جھوٹی قسم کھائے، وہ تو جھوٹی قسم پہ تو بس وعید ہی وعید ہے. حدیث میں آتا ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان پر نہ نگاہ رحمت فرمائیں گے، نہ انہیں بات کریں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرت ابو ذر نے فرمایا من ہم یا رسول اللہ؟ خابوا وخسروا، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا جانتے ہو، سب سے پہلے المسبل، المنان، اور تیسری چیز فرمایا جو آدمی اپنے مال کو جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے. جھوٹی قسم کھا کر بیچنا. اور تیسری چیز ایک بات میں عرض کروں کہ ویسے تو قسم تو کھانا ہی نہیں چاہیے. حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی اپنی چیز قسم کھا کے بیچنے کا عادی ہے، چیز بک جائے گی لیکن برکت اٹھا لی جائے گی، برکت اٹھا لی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرکیف یہ کچھ باتیں تھیں، کیونکہ دیکھیں نا جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ہماری ضروریات زندگی مال سے جوڑا ہے. مال کماتا ہے، ہر آدمی کماتا ہے، لیکن ہمیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے یقین اور توکل اللہ پر ہو، اور بدن سے آدمی کمائے لیکن محنت کو اعتدال پر رکھے، اور اس طریقے سے کمائے کہ کوئی فرض ہم سے نہ چھوٹے، آخرت ہم سے غافل نہ ہو، حکم اللہ کا نہ چھوٹے. یہ چیز اللہ کو پسند ہے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب. اللہ تعریف کر رہے ہیں کیسے کمانے والے دیکھو، نماز، آخرت کی تجارت، آخرت اور ذکر، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن رہی. کما بھی رہے، ساری چیزیں آخرت بناتے جا رہے ہیں. آخرت پارٹنرشپ کی جیسے میں نے بات عرض کی ہے کہ پارٹنرشپ میں بھی بالکل معاملہ صاف ہو، سچا ہو، امانت داری ہو. کیا ہوگا؟ اللہ کی برکت اس کے ساتھ ہوگی. بڑی برکت کی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا سعادت سمجھتے تھے. عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو لوگ برکت کے طور پر پارٹنرشپ میں لیتے تھے. ہاں کیوں؟ کیونکہ معاملہ صاف، سچا، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. اور جس وقت پارٹنرشپ میں سچائی نہیں، معاملات کی صفائی نہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اس میں سے کیا کر لیں گے؟ اٹھا لیں گے برکت. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں کہ ایک اور ادب ہے، من اصاب شیئا فلیلزم اذا فتح اللہ لکم رزقا من باب. اللہ جب تمہارے لیے کوئی دروازہ کھولے، اللہ جب تمہارے لیے کوئی رزق کا دروازہ کھولے، کسی کمپنی میں، کوئی تجارت، کسی میں بھی، اسے چھوڑو مت. یہ بھی ایک ادب ہے کمال، کیونکہ اللہ نے معیشت کا ایک نظام چلایا ہے. اس سے جڑے رہو، اس سے چمٹے رہو، اس میں لگے رہو بس. ہاں لیکن جب تک کہ وہ چیز خود نہ چھوڑ دے، یا اگر چھوڑنا ہے پھر آدمی بہت زیادہ ڈیسیشن لینے سے پہلے کیوں چھوڑنا، کیا وجہ کیا ہے. کیونکہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ناقدری کی کوئی شکل نہ ہو جائے. ناقدری کی شکل کا اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے آرام سے اس کے لیے لگائے ہیں، بھائی وہاں سے ماشاءاللہ جاب چل رہی ہے اور نمازیں ہیں، فیملی کو بھی ٹائم دے رہا ہے، دین کے لیے بھی وقت ہے، سب کچھ چل رہا ہے. اچانک کہیں سے آفر نظر آیا، اس میں جو ہے نا پیسہ زیادہ ہے، لیکن اس کا اثر آدمی دیکھے، کیا میرے لیے گھر کے لیے وقت ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقت ہے، اپنے آرام کے لیے وقت ہے؟ نہیں ہے. صرف اس چیز کے لیے وہ ظاہری ایک ناقدری کی شکل ہوتی ہے. یہ ناقدری کی شکل اللہ کو پسند نہیں ہے، اسے ناپسند ہے. کیونکہ ناقدری جو ہے نا، بعض مرتبہ نعمت ناقدری کی وجہ سے اللہ جب چھین لیتے ہیں پھر دوبارہ بہت مشکل سے رونے پر بھی وہ نعمت نہیں ملتی. میں اکثر لوگ جو ہے نا کہتے ہیں نا جاب کے لیے دعا کرو، میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی پہلی جاب کیسی چلی گئی، کیا وجہ تھا، آپ اس سے پہلے کہاں جاب کر رہے تھے،
فلاں جگہ کر رہے، اس سے پہلے کہاں جاب کر رہے تھے، آپ نے وہ جاب کیوں بدلی؟ یعنی یہ چیزیں سب سوچنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال، پاکیزہ، برکت کی، عزت کی، اللہ تعالیٰ سہولت کی روزی اللہ نصیب فرمائے۔ کمانا، دوسرے انشاءاللہ خرچ کیسے کیا جائے، اس کے کیا آداب ہیں انشاءاللہ اگلے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔